اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت، عزت و راحت اور سکون قلب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق اور اس کا ٹولہ انٹرنیشنل بیگرز شادی پر جانے کے لیے بالکل تیار۔ تقریباً 1.5-2 ہفتے سے سن رہے ہیں شادی۔ کس کی شادی کچھ پتہ نہیں، کیونکہ یہ تو کبھی شہر میں آج تک گئے نہیں سوائے چوک اعظم کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصل آباد جا رہے ہیں شادی پر، کیونکہ یہ لوگ تو سارے آباء و اجداد سے ہی اسی گاؤں میں رہتے ہیں، اور وہ بھی گاؤں کی کسی ویلی میں نہیں، اپنے کھیتوں میں ہی۔ ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تو ساری تیاریاں کر لی ہیں، سارا ٹبر کا ٹبر شادی پر جا رہا ہے۔ اپنے لیے انہوں نے سب کچھ خرید لیا، لیکن دولہے کے لیے ابھی تک کوئی گفٹ نہیں آیا تھا۔ آج انہوں نے ایمرجنسی میں اس کا گفٹ لیا ہے۔ وہ بھی ہمیرا منافقہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو بھی یہاں سے ملے گا وہی لینا۔ اپنے لیے تو سب نے ریڈی میڈ کپڑے لیے ہیں، جرسیاں، ٹوپیاں، جرابیں، لیکن دولہے کے لیے ایک لٹھے کا جوڑا۔ معزز ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی شادی پر نہیں جا رہے، یہ کسی محاذ پر جا رہے ہیں۔ ان کا اپنا سامان اور بیگز دیکھ لیجئے، اور دلہے کے لیے جو گفٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لٹھے کا ان سلا جوڑا، جس کی پیکنگ بھی انہوں نے باہر سے نہیں کروائی۔ اس کے لیے بھی فیاض نے کہا کیا ابھی جانا ہے، گھر پر ہی پیک کر لیتے ہیں۔ اپنے لیے یہ چیزیں خریدنے کے لیے ہر روز بازار جاتے ہیں، یہ رنگ، یہ کپڑا، یہ جوتی، یہ جیکٹ، لیکن کسی نے آج تک دولہے کا سوچا ہی نہیں۔ اب ان کی جب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو دولہے کی شاپنگ کے گفٹ کے لیے یہ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے گئے، اور وہاں سے اس کے لیے ان سلا جوڑا، وہ بھی لٹھا لے کر آئے۔ اتنی کنجوسی! آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ معزز ناظرین، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کنجوس کی باتیں بڑی بڑی اور دل چوہے جتنا ہوتا ہے۔ دراصل علی ویر اور فقیروں کا یہ ٹولہ جو زندگی میں پہلی بار گاؤں سے شہر جا رہا ہے، اور اپنے بیگ اتنے بڑے بڑے، ایکچولی تو یہ وہاں پر اپنی ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں تاکہ پورا سال پھر آرام سے یہی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں۔ ہمیرا منافقہ نے بڑے فخریہ انداز میں کہا یہ وہ سی کر پہنوں گا، دولہا صاحب دعاواں دیں گے۔ یعنی پہلے تو بیچارے دولہے نے کبھی کپڑے ہی نہیں پہنے، وہ یہ سوٹ پہنے گا تو انہیں دعائیں دے گا۔ معزز ناظرین، اب ساری تیاری ان کی مکمل ہے۔ علی ویر منافق اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ دونوں رات کو اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر یکدم علی ویر کسی سوچ میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، جس پر ہمیرا منافقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ چوئی صاحب، کیا دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اور کیا آپ کسی اور کو چاہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کتنی موٹی ہو گئی ہوں؟ جس پر علی ویر منافق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دل میں سوچا اگر اس سے میں نے بات کی تو کہیں پیسے ہی نہ مانگ لے۔
کیونکہ تحفہ وغیرہ ہم نے دولہے کے لیے خرید لیا ہے اور میں ابھی اور خرچہ کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ پہلے ہی ہم نے شادی پر جانے کے لیے کتنی چیزیں خرید لی ہیں اور کافی خرچہ ہو گیا ہے۔ اب وہاں سلامی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ تحفہ ہی کافی ہے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد دوسرے دن جب شادی پر جانے کے لیے وہ صبح اٹھے تو علی ویر منافق واش روم گیا اور جب اپنے دانت صاف کرنے لگا تو اس نے اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کو آواز دی، میرا ٹوتھ برش دینا کیونکہ میرے ٹوتھ برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ معزز ناظرین، تو حمیرہ منافقہ فوراً بولی، چوئی صاحب ایک بال ٹوٹا ہے تو پھر نیا برش کیوں لے رہے ہو؟ جس پر علی ویر منافق بولا کہ ٹوتھ برش کا جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری بال تھا۔ معزز ناظرین، ان کے پاس اس وقت یوٹیوب سے پیسے تو آ گئے ہیں لیکن دل میں کنجوسی بہت زیادہ ہے، یعنی بالکل ایسا ہی جیسا کہ کہتے ہیں کنجوس کی بڑی بڑی باتیں اور دل چوہے جتنا ہوتا ہے، اور وہ آج انہوں نے دولہے کا گفٹ لے کر یہ بات ثابت کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کنجوس آدمی اتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کی طرح ایک کنجوس آدمی بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ جب بحری جہاز اپنی بندرگاہ پر پہنچا تو اس کنجوس آدمی کی نظر ایک غوطہ خور پر پڑی جو پانی سے نکل رہا تھا۔ کنجوس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اوہو، میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا، مفت میں کرائے کے پیسے ضائع کیے۔ معزز ناظرین، تو فیاض بھائی عرف چوچی، جس کو اب دمبے کا لقب مل چکا ہے، اس کی کنجوسی کی انتہا سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ کی گفٹ ہونا ادھر ادھر لے کے جا کے پیک کروانا ہے، گھر پر ہی پیک کر لوں گا۔ یعنی یہ لوگ ویسے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ اس نے اتنا مہنگا گفٹ اس کو دیا، فلاں نے فلاں اتنا مہنگا گفٹ اس کو دیا، اور آج یہ سارا ٹبر کا ٹبر شادی کے لیے جا رہا ہے اور دلہے کا گفٹ دیکھ لیں، انسلا لٹھے کا جوڑا۔ اور فیاض بھائی عرف چوچی، جس کو دمبے کا لقب مل چکا ہے، ایک دن اپنی مسجد میں چلا گیا۔ وہاں پر دوستوں نے مسجد کے لیے چندہ دینے کو کہا تو فیاض عرف چوچی نے جٹ سے 50 روپے کا چیک لکھ دیا، جس پر دوستوں نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ چیک پر دستخط بھی کر دو، جس پر فیاض بھائی عرف چوچی بولا، معاف کیجیے گا، میں نیک کام میں اپنا نام ظاہر نہیں کرتا۔ ناظرین، تو یہ ہے اس کی دریا دلی کہ چیک کاٹ دیا لیکن سائن نہیں کیے، کیونکہ نیک کام میں یہ اپنا نام ظاہر نہیں کرتا۔ علی ویر منافق اور ان کے گروپ ویروں کا یہ ٹولہ، ایک سے بڑھ کر ایک۔ فیاض عرف چوچی کا بہنوئی نصر اللہ، اس کا کمال سنیے۔ وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ خرچے کم کرو، اس لیے کہ پیسہ جوڑ کر ہم نے بھی علی ویر منافق کی طرح اپنا گھر بنانا ہے۔ یعنی گھر بنانے کے چکر میں اب ان کے کمپٹیشن ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے لالچ، حسد اور لالچ کی انتہا۔ تو سنیے نصر اللہ کی داستان۔ ایک دن نصر اللہ کے ایک پڑوسی نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ ارے کیا ہو گیا، اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ جس پر نصر اللہ نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے نے آج نیا جوتا پہنا تھا، میں نے اس سے کہا کہ ایک کی بجائے 2 سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا تاکہ جوتے کا تلا کم گھسے، لیکن وہ کمبخت 2 کی بجائے 3 سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پتلون پھٹ گئی۔
میں جتنا پیسہ بچانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنے ہی میرے خرچے بڑھا دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ ہے بیچارے نصر اللہ کی داستان اور کنجوسی کا عالم۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔